السلام علیکم۔ امی، دادا، بھابھیوں اور دونوں بھائیوں کی ڈرائنگ روم میں کچہری لگی ہوئی تھی۔ اس کچہری کا موضوع سسٹر تھی۔ سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ سسٹر کی شادی کے بعد گھر میں ویرانی چھا گئی ہے۔ اچانک دادا کو میرا خیال آیا۔ دادا نے بڑے بھائی سے مخاطب ہو کر کہا، "او کنجر ہن کتھے وا؟" اسی دوران میری آمد ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر بھیا بولے، "دادا جی"۔ نام لیا اور شیطان حاضر ہو گیا۔ میں نے سب کے چہروں پر نگاہ ڈالی اور گویا ہوا، آپ سب کی اداسی کی وجہ سمجھ سکتا ہوں، لہٰذا اداس مت ہوں اور میرے لیے کوئی لڑکی تلاش کریں تاکہ گھر میں چھائی ہوئی ویرانی کو بہو آ کر دور کر سکے۔ میرے خاموش ہوتے ہی دادا نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، "تینوں کنی واری آکھیا ہے کہ تینوں کسی نے کڑی نہیں دینی"۔ میں دادا کے خاموش ہوتے ہی گویا ہوا، جب میرے بھائیوں کو اپنی لڑکی دے سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ اس سے پہلے کہ دادا کا ہاتھ اپنے کھسے کی طرف بڑھتا، امی بول پڑیں، "علی، تم لاہور جاؤ گے؟" دادا جان بولے، "اس منحوس نے ہور جا کے کی کرنا وا؟" امی نے مختصراً سب کو بتایا کہ میری کزن کی نند کی بیٹی ہے، ان لوگوں کو علی پسند ہے۔ وہ لوگ دوبارہ فون کر کے کہہ چکے ہیں کہ علی ایک بار لاہور کا چکر لگا لے تاکہ لڑکی کے بھائی بھی علی سے مل لیں۔ امی نے بھیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب جب لاہور جانا تو علی کو بھی ساتھ لے جانا اور جا کر ملوا آنا۔ اس جمعے بھیا کا لاہور جانے کا پروگرام بن گیا۔ میں نے بھابھی سے ضد کی کہ پلیز لڑکی کی تصویر ہی دکھا دیں، اگر پسند آ گئی تو لاہور جاؤں گا ورنہ نہیں۔ بھابھی نے لڑکی والوں سے کہہ کر تصویریں منگوا لی۔ جب میں نے تصویر دیکھی تو فوراً بھابھی سے کہا، "مجھے لڑکی پسند نہیں ہے، لہٰذا میں لاہور نہیں جاؤں گا، آپ لوگ منع کر دیں"۔ جب اس بات کا دادا کو پتہ چلا تو دادا نے خوب سنائی۔ امی، دادا ایک زبان ہو کر بولے، "علی، یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح سے انکار کیا جائے۔ تم اپنے بھیا کے ساتھ ایک بار ہو آؤ، پھر ہم سب مناسب طریقے سے انکار کریں گے"۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں بھیا کے ساتھ لاہور کی طرف چل پڑا۔ سارے راستے دماغ کے گھوڑے دوڑاتا رہا کہ ایسا کیا کروں کہ وہ لوگ خود ہی انکار کر دیں۔ آخر دماغ میں کچھ آیا۔ مجھے یوں لب مسکراتا ہوا گاڑی چلاتا دیکھ کر بھیا بولے، "ابھی تو ہاں نہیں ہوئی اور پہلے ہی دانت نکال رہا ہے"۔ ہم لاہور پہنچے۔ بھیا نے کہا کہ ہم مارکیٹ کر کے پھر ان کی طرف جائیں گے۔ صبح کے جو مارکیٹ گھسے، کام تھا جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، جبکہ میں ہر تھوڑی دیر کے بعد بھیا کا سر کھانے لگ جاتا کہ آپ تسلی سے کام کریں، میں وہاں سے ہو آتا ہوں۔ آخر کار 3 بجے کے قریب بھیا بولے کہ علی، تم ہو آؤ، میں فارغ ہو کر تمہیں پک کر لوں گا۔ جانے سے پہلے بھیا نے 1000 نصیحتیں کیں اور میں رکشہ پکڑ کر ہال روڈ کی طرف چل پڑا۔ المختصر، جیسے ہی میں مطلوبہ شاپ پر پہنچا تو کاؤنٹر پر جا کر کہا کہ سعید صاحب سے ملنا ہے۔ انہوں نے مجھے پیچھے شیشے کے کیبن میں بھیج دیا۔ وہاں لڑکی کے بھائی مجھ سے بہت پرتپاک انداز سے ملے۔ ایک بھائی سامنے پڑی فریج سے رانی جوس، ریڈ بل اور چھوٹی پانی کی بوتل لے آیا، جسے دیکھ کر میرے دماغ نے کہا، "سالے اپنی دھاک بٹھانا چاہ رہے ہیں"۔ دوسرا بھائی بولا کہ آپ کچھ پانی پئیں، پھر کھانا منگواتے ہیں۔ اچانک میرے دماغ میں نہ جانے کیا آیا کہ میں نے ریڈ بل جیکٹ کی ایک جیب میں ڈالا اور رانی جوس دوسری جیب میں ڈالا اور پانی کی بوتل کو ہاتھ میں پکڑ کر بولا، "میں بہت سفر کر کے آیا ہوں، یہ واپسی جاتے ہوئے رستے میں پی لوں گا"۔ وہ دونوں بھائی پہلے تو بہت عجیب نظروں سے دیکھتے رہے۔ ان میں سے ایک بھائی نے چھائی خاموشی کو توڑتے ہوئے مجھے مخاطب کر کے کہا، "ویر جی، آپ کیا کرتے ہیں"؟ میں نے برا سا منہ بنا کر کہا، "آپ میری امی کو کچھ مت بتانا، اور جہاں تک رہا کچھ کرنے کا سوال"۔
تو میں جناب بس لوگوں کا جینا حرام کرتا ہوں۔ وہ لوگ اور سوال جواب کرتے رہے جبکہ میں الٹے سیدھے جواب دیتا رہا، جس کے بعد ان کے چہروں اور لہجوں پر بیزاری واضح نظر آنے لگی۔ اس سے پہلے وہ مجھے اپنی شاپ سے دھکے دے کر نکالتے، میں نے رخصت ہونے کی اجازت چاہی اور بھیا کو کال کر کے انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی بھیا آئے اور میں گاڑی میں برجمان ہوا تو بھیا نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی۔ پہلے تو من میں کہا کہہ دوں کہ انکار ہی سمجھیں، پھر چماٹ کے ڈر سے بھیا کو یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ آپ بس شادی کی تیاریاں کریں، اور جیکٹ کی جیب سے ریڈ بل نکال کر پینے لگا۔ پھر اگلی صبح ایک فون کال آئی، جس کے بعد پتہ نہیں کیوں نیچے دادا جان شور مچا رہے تھے۔ پھر اگلی صبح ایک فون کال آئی، جس کے بعد پتہ نہیں کیوں نیچے دادا جان شور مچا رہے تھے کہ آج میں اس منحوس نوں نہیں چھڑنا، ہر جگہ ساڈی بےزتی کروا دیندا ہے۔ اس کے بعد راوی خاموش ہے۔